میرے دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں 14ویں صدی کے مجدد اعظم، جن کو دنیا اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی، مانتی اور پہچانتی ہے۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جن کے نگاہوں میں جلال خداوندی سمایا ہوا تھا، وہ اعلیٰ حضرت جن کے دل میں محبت رسول کے شرارے تھے، وہ اعلیٰ حضرت جن کے سینے میں صدیق اکبر کے خلوص و پیار کی تنویر تھی، وہ اعلیٰ حضرت جن کی پیشانی میں دشمنان اسلام کے لیے فاروق اعظم کی شدت و سختی کے جلوے تھے، وہ اعلیٰ حضرت جن کے قلب میں سنت عثمانی کی شان استغنا تھی، وہ اعلیٰ حضرت جن کی زبان میں حیدر ذوالفقاری اور ضرب ید اللہ کی چمک تھی، وہ اعلیٰ حضرت جو حفظ حدیث میں امام بخاری کی جانشینی کرتے ہوئے نظر آتے تھے، وہ اعلیٰ حضرت جن کے فتوے میں امام اعظم کی جھلک نظر آتی تھی، وہ اعلیٰ حضرت جن کی نکتہ آفرینی میں امام شافعی کی مجتہدانہ شان نظر آتی تھی، وہ اعلیٰ حضرت جن کے قول اور فعل میں امام احمد بن حنبل جیسا عزم و استقلال نظر آتا تھا، وہ اعلیٰ حضرت جن کی ہدایت و اصلاح میں غوث اعظم کے درخشاں پیغام نظر آتے تھے، وہ اعلیٰ حضرت جن کے حکیمانہ طرز استدلال میں بوئے فخر الدین رازی دمکتا تھا، وہ اعلیٰ حضرت جن کے فقر و غنا میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی تصویر نظر آتی تھی، وہ اعلیٰ حضرت جن کی تقریر اور تحریر سے انداز غزالی ٹپکتا تھا، وہ اعلیٰ حضرت جن کو عشق رسول میں مست دیکھ کر علامہ جامی کی والہانہ دیوانگی دکھائی دیتی تھی، وہ اعلیٰ حضرت جو آل رسول کا ادب کرتے ہوئے سید الطائفہ جنید بغدادی کے مسلک پر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، ارے وہ اعلیٰ حضرت جن کے کردار اور اخلاق میں سورج کے کرنوں کی سی تابناکی تھی، وہ اعلیٰ حضرت جو الفت کا دریا اور پیار کا سمندر تھے، وہ اعلیٰ حضرت جن کے نام سے دنیائے وہابیت لرزہ بر اندام تھی، وہ اعلیٰ حضرت جو تصوف کے امام اور صوفیوں کے سردار تھے، وہ اعلیٰ حضرت جو قوم و ملت کے معمار اعظم تھے، وہ اعلیٰ حضرت جو مذہب و مسلک کے پیشوا تھے، وہ اعلیٰ حضرت جو سنیوں کے سرتاج تھے، وہ اعلیٰ حضرت جو دین محمدی کے چراغ تھے، وہ اعلیٰ حضرت جو اسلام کے پروانے تھے، ارے وہ اعلیٰ حضرت جو سنت رسول کی چلتی پھرتی تصویر تھے، وہ عظیم شخصیت جو فکر و نظر کی تجلی، حسن و تدبر کا پیکر، عزم محکم کی مضبوط چٹان، حلم و بردباری کی بے نظیر تصویر، ضبط و تحمل اور صبر و رضا کی جاذب نظر تنویر، علم و فضل میں شہرا آفاق، تفقہ و تدبر میں یگانے روزگار، شریعت و طریقت کے بحر ذخار، ورع و تقوی کے شاہکار، کشور شعر و ادب کے شہریار، مسلک سلوک و تصوف کے تاجدار، باریکیوں کا خزانہ، علوم نادرہ کا گنجینہ، اپنے وقت کا یگانہ یکتائے زمانہ، زہد و استغنا میں فرید عواں، حق گوئی و اعلی کلمت الحق میں وحید زماں، فلک تقدس و طہارت کے نیر تاباں اور آسمان ولایت و کرامت کے نیر درخشاں تھے، جنید عصر غزالی دوراں، رازی زماں، بقیت السلف، عمدۃ الخلف، علامۃ الزمان، فرید الاوان، منبع العرفان، زبدۃ المحققین، عمدۃ الواصلین، سید المحدثین، سند المفسرین، فنا فی اللہ، آیت من آیات اللہ، عطائے غوث و خواجہ اعلیٰ حضرت مجدد میعت ماضیہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ الرضوان ہیں۔ میرے دوستو، اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے مجدد اعظم کے حالات اور کوائف کو بیان کروں، مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس شہر کا آپ کے سامنے تعارف کرا دوں جس کو حضرت نے اپنی نورانیت سے عزت بخشی، وہ شہر جو ہمارا محبوب ہے، ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، ہماری آنکھوں کا نور اور ہماری تمناؤں کا مرکز ہے، ہمارے دلوں کا چین اور ہماری آرزوؤں کا قبلہ ہے، ہاں وہ شہر بریلی ہے۔ کون بریلی؟ وہ بریلی جہاں سے عشق مصطفیٰ کی لو پھوٹی ہے، وہ بریلی جہاں سے صدیق اکبر کے صداقت کی کرنیں چمکی ہیں، وہ بریلی جہاں سے فاروق اعظم کی چمکتی ہوئی تلوار ہر وقت دشمنان اسلام کے لیے میان سے باہر رہی ہے، وہ بریلی جہاں سے رات دن حضرت عثمان ذوالنورین کے علم و بردباری کے خطبے گائے گئے ہیں، وہ بریلی جہاں سے صبح و شام حضرت علی کے شجاعت
کے پرچم بلند کیے گئے، وہ بریلی جس کی روشنی سے قلب انسانیت کو ایسی تابناکی ملی کہ ہر دل محبت رسول کا مدینہ بن گیا۔ ہاں دوستو، یہ وہی شہر ہے جن کی نسبت سے آج ہم بریلوی کہلاتے ہیں۔ میں اپنے گاؤں سے چلا کچھوچا شریف کے لیے، راستے میں کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ کچھوچا شریف جا رہا ہوں۔ دیکھنے والے نے کہا کہ بریلوی ہے۔ میں کچھوچا سے چلا دیوا کے لیے، راستے میں کسی نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا دیوا شریف جا رہا ہوں، بولے کہ بریلوی ہے۔ میں دیوا سے چلا دلی نظام الدین اولیاء کے مزار اقدس کی زیارت کے لیے، پوچھا کسی نے کہاں جا رہے ہو؟ کہا دہلی نظام الدین اولیاء کے آستانے پہ جا رہا ہوں، کہا کہ بریلوی ہے۔ میں وہاں سے چلا غریب نواز کے آستانے پہ، راستے میں کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں اجمیر جا رہا ہوں، کہا کہ بریلوی ہے۔ میں نے چوکھٹ کو چوم کر پوچھا کہ غریب نواز میں چلا کچھوچا کے لیے، تو دیکھنے والے نے مجھے بریلوی کہا۔ میں چلا دیوا کے لیے، دیکھنے والے نے مجھے بریلوی کہا۔ میں چلا نظام الدین اولیاء کے آستانے کے لیے، تو دیکھنے والے نے مجھے بریلوی کہا۔ میں آپ کے در اقدس پہ اجمیر مقدس آیا، دیکھنے والے نے مجھے بریلوی کہا، پوچھنے والے نے مجھے بریلوی کہا، سننے والے نے مجھے بریلوی کہا۔ تو غریب نواز کے آستانے سے جواب ملتا ہے، ارے تم نہیں جانتے ہو کہ محبت رسول کو سینے سے کریدنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جب مزارات اولیاء کو توڑنے اور گرانے کی بات کی جا رہی تھی، جب عشق رسول کو سینے سے نکال کے باہر پھینکنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جب اہل بیت کی محبت کو تاراج کیا جا رہا تھا، جب بزرگان دین کی محبت و عقیدت کو مسلمانوں کی دلوں سے نکال کر کے پھینک دینے کی کوشش کی جا رہی تھی، جب اولیاء کرام کے مزارات پہ جانا شرک اور بدعت قرار دیا جا رہا تھا، تو اس وقت اگر کوئی جواب دینے والا تھا تو بریلی کا امام احمد رضا تھا۔ اسی وجہ سے آج دنیا تم کو بریلوی کہتی ہے۔ ہم نے کہا بات اگر یہ ہے تو ہمیں فخر ہے کہ ہم بریلوی ہیں۔ میرے دوستو، آپ اعلیٰ حضرت کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو، ان کی حیات مقدسہ کا مطالعہ کر کے دیکھو، آپ کو پتا ہوگا کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ انہوں نے اپنے قلم سے، اپنے تحریر سے، اپنی زبان سے، ہر وقت اپنی تحریر و تقریر کے ذریعہ سے محبت رسول مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، بزرگان دین کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اہل بیت اطہار کا انہوں نے دفاع کیا ہے، امام حسین کی محبت، سید الشہداء کی محبت، کربلا والوں کی محبت پیدا کی ہے۔ آپ اگر ان کی زندگی کو دیکھو گے تو اولیاء کرام کی شان میں بھونکنے والے کتوں کو خاموش کرانے میں زندگی گزاری ہے۔ ان کی تحریر اور تقریر کو آپ دیکھو گے تو اولیاء کرام، بزرگان دین اور انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو جواب دیتے ہوئے گزر گئی ہے۔ آپ ان کی زندگی کو دیکھو گے تو مسلمانوں کے دلوں میں عشق نبی پیدا کرنے، اولیاء کرام کی عزت و محبت کو پیدا کرنے میں ان کی ساری زندگی وقف ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ ان کی زندگی کے اوپر نظر دوڑاؤ گے تو آپ کو پتا ہوگا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک کردار سے سنت رسول کی تنویر جھلکتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ وہ میرے اعلیٰ حضرت ہیں جنہوں نے آل رسول کا ادب کر کے ہمیں بتایا، جنہوں نے سنت رسول پہ عمل کر کے ہمیں بتایا، جنہوں نے بزرگان دین کی محبت کا، احترام کا درس دے کے ہمیں بتایا، اور جنہوں نے ہمارے دلوں سے نکلتے ہوئے عشق رسول اور ختم ہوتے ہوئے محبت رسول کو محفوظ اور مضبوط کر دیا، وہ ہیں میرے اعلیٰ حضرت۔ میرے دوست اور بزرگوں، میں نے یہ تو ایک تمہید باندھا ہے، ابھی تو میں نے ایک شروعات کی ہے، ایک مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اعلیٰ حضرت پہ ایک مکمل ویڈیو بناؤں، ان کی حالات زندگی پیدائش سے لے کر کے وفات تک کے، تو آپ کمنٹ باکس میں جا کر کے مجھے لکھیے کہ آپ اس پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ میں سے زیادہ تر کی تعداد نے مجھ سے کہا، حکم دیا کہ میں اعلیٰ حضرت کی زندگی کا مکمل نقشہ آپ کے سامنے پیش کروں، تو انشاءاللہ ان کی پوری حیات کو مکمل ڈیٹیلنگ کے ساتھ آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں عشق نبی پیدا فرمائے، اولیاء کرام کی محبت عطا فرمائے، اور مسلک اعلیٰ حضرت پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔